منهم طائفہ، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ تو اپنا گھر چھوڑیں؟ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے؟ سارے چھوڑو، ایسا نہیں ہو سکتا. سارے نہ چھوڑو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بس کچھ افراد، ایک محدود تعداد اہل ایمان کی اپنا گھر چھوڑے. کس مقصد کے لیے؟ کس کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ یعنی سوجھ بوجھ، دین کا علم، دین کی گہرائی، دین کے حقائق کو سمجھنا. واضح ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، اس میں اصول دین بھی ہیں، اس میں فروع دین بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، بہت کچھ ہے دین کا پہلو. ان تمام دینی علوم کے حصول کے لیے کم از کم ایک تعداد تو ہونی چاہیے مومنین کی جو اپنا گھر چھوڑے. کہاں جائے؟ گھر جو چھوڑے، قرآن کی اس آیت سے کیا سمجھ آتی ہے؟ کہاں جائے؟ جہاں اسے دین کا علم حاصل ہو سکے. اب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ جو گھر چھوڑے تو کوئی جگہ ایسی مرکزی ہونی چاہیے نا جہاں وہ آئے اور دین کا علم وہاں سے اسے ملے. اگر کوئی ایسا مرکز نہ ہوگا، کوئی ایسی درسگاہ نہ ہوگی، کوئی ایسا مدرسہ نہ ہوگا، کوئی ایسا جامعہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی مرکزی جگہ نہ ہوگی جہاں دین سکھایا جاتا ہو، تو گھر چھوڑنے والے جائیں گے کہاں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ ایسے مراکز ہونے چاہیے، ایسے مدارس ہونے چاہیے، ایسی درسگاہیں ہونی چاہیے، ایسے علمی مراکز وجود میں لانے چاہیے کہ جہاں لوگ آئیں اور دین کا علم حاصل کریں. خیال سمجھے نا؟ تو اب پہلے مرکز قائم ہوگا تو لوگ آئیں گے، یا پہلے لوگ آئیں گے بغیر مرکز کے؟ جی، عقل مندی کا تقاضا اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے ایک مرکز قائم ہوگا جہاں علم کے حصول کا انتظام ہوگا، جہاں باقاعدہ معلم ہوں گے، جہاں باقاعدہ مدرس ہوں گے، جہاں باقاعدہ علماء ہوں گے، جہاں باقاعدہ فقہا ہوں گے، جہاں دین کے ہر شعبے کے علوم کے ماہرین موجود ہوں گے، اور پھر وہاں آنے والوں کے لیے بھی انتظامات ہوں گے، ان کے لیے بھی دیگر ضروریات زندگی کے وسائل ہوں گے، ان کی رہائش گاہیں کا انتظام ہوگا، ان کے طعام کا انتظام ہوگا، ان کی دیگر ضروریات زندگی کے وہاں انتظامات ہوں گے. جو اپنے گھر چھوڑ کے یہاں آئیں گے تو واضح ہے کہ جو کچھ ان کا اپنا گھر کا ساز و سامان تھا وہ تو وہاں چھوڑ آئیں گے، قیام گاہیں، رہائش گاہیں، سب کچھ وہاں. یہاں بھی کوئی انتظام ہوگا تو کوئی آ کے علم حاصل کر سکے گا نا. بغیر انتظام کے اس مرکز کے کوئی علم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. اسی لیے گویا قرآن ہمیں اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ ادھر مراکز حصول علم قائم کرو، مراکز تعلیم و تعلم دین قائم کرو، اور پھر ان کے انتظامات کرو. اور پھر اللہ دعوت دیتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کچھ نہ کچھ تعداد میں اس مرکز میں آئیں، دین کا تفقہ حاصل کریں. اس لیے نہیں کہ یہاں پھر ہمیشہ رہیں، آئیں، حاصل کریں، پھر کیا کریں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، آ کے تئیں پکے نتھی ونجن. پھر کیا کریں؟ اپنی اپنی قوم کے پاس واپس جائیں اور وہاں جا کر جو کچھ انہوں نے دین سیکھا ہے اس کے حوالے سے انذار کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو جا کر اللہ کا خوف یاد دلائیں، اللہ کے احکام بتائیں، اللہ کا دین بتائیں. اور جو لوگ ان کی باتوں کو سنیں ان پر بھی فرض ہے لعلہم یحذرون، وہ ڈرائیں تو یہ ڈریں، وہ سمجھائیں تو یہ سمجھیں، وہ بتائیں تو یہ مانیں.
ایسا نہیں ہے کہ بھائی بھیج ہی چھوڑو وال جو آون تو میرے چاچے دا پوترے تو میرا مامے دا پوترے تو کہڑی شاید جی میں تو میں گھر دا پیر چول دا بٹا، یہ بھی تو قرآن نہیں نہ پسند کرتا کہ ایک بندے کو تم نے بھیجا ہے، وہ گیا ہے، اس نے دین حاصل کیا ہے، کئی سال وہاں اس نے تحصیل علم کی ہے، وہ واپس آتا ہے، آپ اسے فقط پھر کہتے ہیں وہ میرا ماما تو میرا چاچے کا پتر ہے، تو میرا مساف ہے، تو میرا ملیر ہے، تو کو جائے جی میں ہمیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم نے قرآن کی نصیحت پر عمل نہ کیا. یہ ہے قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کیا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ ہوئی نا کہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایسے مراکز تفقہ فی الدین قائم ہونے چاہیے جہاں آ کر علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. کیا خیال ہے ڈیرہ غازی خان میں ایسا مرکز ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے. فقط امام بارگاہیں ہونی چاہیے یا علم کے مراکز ہونے چاہیے؟ فقط مساجد اور عبادت گاہیں ہونی چاہیے یا دین کی سوجھ بوجھ دینے والے مراکز ہونے چاہیے؟ اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ باہر کے لوگ جو اپنا گھر چھوڑ کر آئیں وہ وہاں رہ بھی سکیں اور وہاں علم حاصل کر بھی سکیں. توجہ ہو رہی ہے میرے اس لفظ کی طرف؟ بہت ساری باتیں کہ جو قرآن اشارات میں کہتا ہے، بہت ساری باتیں جن کو قرآن ہماری عقل و فکر کے حوالے کرتا ہے. وہ اجمالی طور پر بات کرتا ہے لیکن داناؤں اور حکمت رکھنے والوں کے لیے اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے اور وہ اپنی عقل و فکر کے ساتھ اس سے نتائج نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مراکز تحصیل علم، مراکز تفقہ فی الدین، اس کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے اور یہ فقط رسول اکرم اور ائمہ ہدا کے زمانے کی ضرورت ہے یا قیامت تک کی ضرورت ہے؟ ایسے مراکز علم کا ہونا ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، یہ فقط ائمہ ہدا کے ادوار میں ہونا چاہیے؟ جی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد کو اس کی ضرورت اور زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے وہ تو کسی سے سیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا تو علم وحی ہوتا ہے. رسول اور نبی پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، امام معصوم کو اللہ کی طرف سے علم وحی طور پر اور الہامی طور پر اور وراثت پیغمبر کے طور پر ملتا ہے. اس لیے انہیں تو کسی مرکزی درسگاہ اور مرکزی علمی مراکز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن امام اور نبی کے علاوہ جو دیگر عوام ہوتے ہیں، ہاں وہ جتنے بڑے عالم کیوں نہ بن جائیں، انہیں علم سیکھنے سے ملتا ہے یا اوپر سے ان پہ نازل ہوتا ہے؟ وہاں تو پھر اللہ کا دستور یہی ہے نا. فرض کیجئے کہ امام کتنے، معصوم کتنے، 14. ان کے علاوہ باقی جتنی دنیا ہے وہ سیکھنے سے عالم ہوگی یا خود بخود ان کے پاس علم ایسے ہی آ جائے گا جیسے نبیوں رسولوں اور ائمہ کے پاس آتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ ذرا میری ان باتوں پہ پریشان بھی نہ ہوا کریں، سوال کے ساتھ باتیں واضح ہوتی ہیں. کیا حضرت ابو الفضل العباس کا نام 14 معصوموں میں ہے؟ نہیں. کیا حضرت زینب کبریٰ کا نام 14 معصوموں میں ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس دین کا علم تھا یا نہیں؟ ادھر حضرت ابو الفضل العباس کا نام میں نے لیا، ادھر حضرت زینب عالیہ کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان کے پاس علم دین کی سوجھ بوجھ، دین کی فقہ، دین کا علم ایک کامل درجے کا موجود تھا یا نہیں؟ اب کیا کہیں گے؟ ان کے پاس بھی ایسے ہی علم آیا جیسے مولا علی کے پاس آیا یا جیسے رسول اکرم کے پاس آیا؟ نہیں. ان کے پاس کیسے آیا؟ یعنی حضرت عباس کیسے دین کا علم حاصل کرنے میں اتنے بلند مقام پر پہنچے؟ حضرت زینب عالیہ دینی اور علمی حوالے سے
اتنی بے مثل مقام پر پہنچی کہ ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا فاطمہ اور زینب کے درمیان. اور اسی لیے آپ نے حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو یہ کہہ دیا کہ وہ تو قائم مقام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. زہرا ثانی کا لفظ بھی بی بی طاہرہ کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اس بی بی پہ وحی ہوئی، اس بی بی پہ کیسے یہ علم آیا؟ انہوں نے اتنا بڑا مقام علمی کیسے پایا؟ سیکھا یا نہ سیکھا؟ حاصل کیا یا نہ کیا؟ کسب کیا یا نہ کیا؟ اب معلوم ہوا کہ یہ گھر ہی ایسا تھا. علی و زہرا جیسے ماں باپ کا گھر ہی ایسا تھا. رسول اکرم کا دست سایہ شفقت ہی ایسا تھا کہ جو بچے اور بچیاں ان گھروں میں پیدا ہوئے ولو کہ وہ مقام عصمت و امامت پر فائز نہ تھے، پھر بھی انہوں نے اس انداز سے تفقہ فی الدین حاصل کیا کہ کائنات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے علم و نور علم سے بھی یزیدیت کو شکست دی ہے یا نہیں؟ یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ بی بی ایک ظلم کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بی بی تھی، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اصلی صابر بھی وہی بن سکتا ہے جو عالم ہو. اگر علم کمزور ہوگا تو صبر بھی کمزور ہوگا. علم زیادہ طاقتور ہوگا تو صبر بھی طاقتور ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خضر کی بارگاہ میں گئے اور حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے یہ التماس کی کہ مجھے کچھ دن اپنے ساتھ رہنے دیجئے تاکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے میں اس سے کچھ حاصل کروں، تو حضرت خضر نے جواب میں کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. کیا نہیں کر سکیں گے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں صبر کر سکیں گے؟ اس لیے کہ آپ کیسے صبر کریں گے ما لم تحط بہ خبرا، جب آپ کو میرے کیے کی خبروں پر احاطہ ہی نہیں ہوگا اور میری باتوں کا آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ اب آپ حضرت خضر کی گفتگو سے کچھ استنباط کر رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے اور حضرت خضر کا نام اولو العزم ہستیوں میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں آپ نہیں صبر کر سکیں گے. کیوں نہیں صبر کر سکیں گے؟ کہ آپ کے پاس جب ان باتوں کا اور ان اقدامات کا علم ہی نہیں ہوگا جو میں کروں گا تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ اب حضرت خضر کی گفتگو سے کیا واضح ہوا کہ صبر تب ہوتا ہے جب علم ہو. اگر علم نہ ہو تو صبر نہیں ہو سکتا. اب آگے حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا. ٹھیک ہے، آگے جو چلے تو 3 اقدامات یکے بعد دیگرے حضرت خضر نے کیے. ملاحوں کی کشتی کو توڑا، ایک معصوم بے گناہ بچے کو قتل کر دیا اور ایک یتیم جوڑے کی گرتی ہوئی دیوار کو استوار کر دیا. یہ 3 قرآن نے واقعات بیان کیے. ہر واقعے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یا نہ بولے؟ جبکہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا. ایسا ہوا نا. اور پھر حضرت خضر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ میں اب تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کشتی کیوں توڑی.
میں نے وہ بچہ قتل کیوں کیا اور میں نے وہ دیوار استوار کیوں کی؟ اب جب وہ کیوں کی مصلحتیں اور حکمتیں حضرت خضر نے بیان کی تو حضرت موسیٰ کو پتہ چلی. اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو علم نہ تھا. جب علم نہ تھا تو صبر. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا حضرت موسیٰ بالکل بے صبری شخصیت تھے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت موسیٰ صابر انسان تھے، لیکن جس نقطے کا علم نہ تھا اس نقطے پہ صبر بھی نہ کر سکے. بس معلوم ہوا صبر بھی نتیجہ علم ہوتا ہے، اور اگر